الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے۔ یہ دین ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا بلکہ اخلاق اور کردار کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک نیک اخلاق ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر کو اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجیے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کا رویہ بردباری، نرمی اور درگزر پر مبنی ہونا چاہیے۔ غصہ، تلخی اور انتقام لینا مومن کا شیوہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ کو کامل کر دوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت کا ایک اہم مقصد انسان کے اخلاق کی درستگی ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نیک وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا اخلاق کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ درگزر، نرمی، صداقت، امانت اور خوش اخلاقی کو اپنایا۔ حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور نرمی کے معترف تھے۔ اخلاق کا اثر معاشرے پر بھی ہے۔ اچھے اخلاق نہ صرف انسان کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں بلکہ معاشرہ بھی ان اخلاق سے امن و محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ ایک انسان جب سچ بولتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، لوگوں سے نرمی سے پیش آتا ہے تو وہ دلوں کو جیت لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل ما یوضع فی المیزان یوم القیامۃ حسن الخلق، قیامت کے دن میزان میں سب سے باری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ یعنی نیک اخلاق والا انسان بہت بلند درجے پر فائز ہوگا۔ اخلاق حسنہ کی مثالیں۔ اچھے اخلاق کی چند خوبیاں یہ ہے، سچ بولنا کیونکہ جھوٹ ایمان کے خلاف ہے، امانت داری کیونکہ خیانت دل کو کالا کر دیتی ہے، نرمی اور درگزر کیونکہ سختی دلوں کو توڑ دیتی ہے، صبر کیونکہ مشکلات میں صبر کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے، شکر گزار یعنی کیونکہ ناشکرا انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں۔ گھر میں، بازار میں، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، ہر جگہ اخلاق کو مقدم رکھے۔ اگر ہم نے اخلاق حسنہ کو اپنا لیا تو یقین جانیے ہمارا معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کی جنت بن جائے گی۔ اللہم زینا
بزینة الإيمان واجعل أخلاقنا أخلاقا حسنة واحشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.